باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام، پہلا ملوک کی کتاب اس کا 12 باب، اسرائیل اور یہودا کی جتائی۔ اور رہبام شکیم کو گیا، اور کیونکہ تمام اسرائیل شکم میں جمع ہوئے تھے کہ اسے بادشاہ بنائیں، اور یربام بن نبات جو مصر میں تھا، جہاں اس نے سلیمان بادشاہ سے پناہ لی تھی، اس کی وفات کی خبر پا کر مصر سے واپس آیا، اور کوہ افریم میں سریدا کی سرزمین میں اپنے شہر میں آیا۔ اور اسرائیل کی تمام جماعت نے رہبام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے باپ نے میرے جولے کو بھاری کیا، سو اب تو اپنے باپ کی دشوار خدمت کو اور اس بھاری جولے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر، تو ہم تیری خدمت کریں گے۔ اس نے ان سے کہا، تم 3 دن کے لیے چلے جاؤ اور تب میرے پاس آؤ۔ اور جب لوگ چلے گئے، تب رہبام بادشاہ نے ان بزرگوں آدمیوں سے جو اس کے باپ سلیمان کی زندگی میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، مشاورت کی، اور ان سے کہا، تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو تاکہ میں ان لوگوں کو جواب دوں؟ انہوں نے جواب میں کہا، اگر تو آج کے دن ان لوگوں سے نرمی کرے اور فروتنی دکھائے، اور جو آپ جواب دے اور ان سے نیکی کی بات کرے، تو وہ ہمیشہ کے لیے تیرے خادم ہوں گے۔ پر اس نے اس مشاورت کو جو بزرگ آدمیوں نے اسے دی تھی ترک کیا، اور ان جوانوں سے صلح کی جنہوں نے اس کے ساتھ تربیت پائی تھی اور جو اس کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ اور اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو تاکہ میں ان لوگوں کو جواب دوں جنہوں نے مجھ سے کلام کر کے کہا کہ اس جولے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا تو ہلکا کر؟ تو ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ تربیت پائی تھی اس سے کلام کر کے کہا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ سے خطاب کر کے کہا، تیرے باپ نے ہمارے جولے کو بھاری کیا اور تو اسے ہمارے لیے ہلکا کر، تو انہیں اس طرح سے کہہ کہ میری چھوٹی انگلی میرے باپ کی پیٹھ سے موٹی ہے، اور اب چونکہ میرے باپ نے تم پر بھاری جولا رکھا، میں تمہارے جولے پر اور زیادہ کروں گا۔ میرے باپ نے کوڑوں سے تمہاری تدیب کی، پر میں بچھوؤں سے تمہاری تدیب کروں گا۔ اور سب لوگ تیسرے دن رہبام کے پاس آئے، جیسا کہ بادشاہ نے کلام کر کے کہا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس آؤ۔ تو بادشاہ نے انہیں سخت جواب دیا اور بزرگ آدمیوں کی صلاح کو جو انہوں نے اسے دی تھی ترک کیا، اور جوانوں کی صلاح کے مطابق انہیں جواب دے کر کہا کہ میرے باپ نے تمہارا جولا بھاری کیا، اور میں اس جولے پر اور زیادہ کروں گا۔ میرے باپ نے کوڑوں سے تمہاری تدیب کی، پر میں بچھوؤں سے تمہاری تادیب کروں گا۔ سو بادشاہ نے لوگوں کی بات نہ سنی، کیونکہ یہ معاملہ خداوند کی طرف سے تھا تاکہ خداوند اپنی بات کو پورا کرے جو اس نے احیا شلونی کی زبان سے یربام بن نبات سے فرمائی تھی۔ اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہیں سنی، تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب میں کہا کہ ہمارا داؤد کے ساتھ کیا حصہ ہے، اور یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کیا میراث ہے؟
اے اسرائیل تو اپنے خیموں کو چل، اور اب اے داؤد اپنے گھر کو سنبھال۔ سو بنی اسرائیل اپنے خیموں کو چلے گئے، لیکن وہ بنی اسرائیل جو یہودا کے شہروں میں رہتے تھے، ربام ان کا بادشاہ رہا، اور ربام بادشاہ نے ادونی رام کو بھیجا جو خراش کا دروگا تھا، تو سب اسرائیل نے اس پر پتھراؤ کیا اور وہ مار گیا۔ تب ربام بادشاہ نے جلدی کی اور اپنی گاڑی پر سوار ہوا اور یروشلم کو بھاگ گیا۔ سو اسرائیل نے داؤد کے گھر کے خلاف بغاوت کی، جو آج کے دن تک ہے۔ یربعام اسرائیل کا بادشاہ۔ اور جب سارے اسرائیل نے سنا کہ یربعام واپس آیا، تو انہوں نے اسے جماعت کے پاس بلوایا اور سارے اسرائیل پر اسے بادشاہ بنایا، اور ان میں سے کوئی سوائے اکیلے قبیلہ یہودا کے داؤد کے گھر کے تابع نہ رہا۔ اور ربعام یروشلم میں آیا تو اس نے سب بنی یہودا اور بنیامین کی قبیلہ کو 1,80,000 منتخب جنگی مردوں کو جمع کیا، تاکہ اسرائیل کے گھر سے لڑائی کرے اور سلطنت کو ربعام بن سلیمان کے لیے بحال کریں۔ مگر مرد خدا شمعیہ سے ہم کلام ہوا اور کہا کہ یہودا کے بادشاہ ربعام بن سلیمان اور سب بنی یہودا اور بنیامین اور باقی لوگوں سے تو کلام کر کے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرو اور اپنے بھائیوں بنی اسرائیل سے جنگ نہ کرو، بلکہ ہر ایک آدمی اپنے گھر کو لوٹ جائے، کیونکہ یہ بات میری طرف سے واقع ہوئی ہے۔ تب انہوں نے خداوند کے کلام کی اطاعت کی اور خداوند کے فرمانے کے مطابق لوٹ کر واپس چلے گئے۔ اور یربعام نے کوہ افریم میں شکم کو فصیل دار بنایا اور اس میں رہا، پھر وہاں سے نکلا اور پھینویل کو فصیل دار بنایا۔ اور یربعام نے اپنے دل میں کہا کہ اب پھر سلطنت داؤد کے گھرانے میں جائے گی، کیونکہ جب یہ لوگ خداوند کے گھر میں قربانیاں گزارنے کے لیے یروشلم کو جائیں گے، تو ان لوگوں کے دل اپنے آقا یہودا کے بادشاہ ربعام کی طرف رجوع کریں گے، تو وہ مجھے قتل کریں گے۔ اور یہودا کے بادشاہ ربعام کے پاس واپس جائیں گے۔ تب بادشاہ نے تدبیر نکالی اور سونے کے 2 بچڑے بنائے اور ان سے کہا کہ اب تمہیں یروشلم میں جانے کی حاجت نہیں۔ اے اسرائیل، یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا۔ اور اس نے ایک کو بیت اہل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا، اور یہ بات گناہ کا باعث ہوئی، کیونکہ لوگ بچڑے کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جاتے تھے۔ اور اس نے اونچی جگہوں میں مندر بنائے اور ادنا لوگوں میں سے کاہن مقرر کیے جو لاوی نہیں تھے۔ اور یربعام نے 8ویں مہینے کی 15 تاریخ کو ایک عید ٹھہرائی، اس عید کی طرح جو یہودا میں تھی، اور وہ مذبح پر چڑھا۔ اور ایسا ہی اس نے بیت اہل میں کیا اور دونوں بچڑوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی کی، اور بیت اہل میں اونچی جگہوں کے لیے جو اس نے بنائی تھی کاہن مقرر کیے۔ اور 8ویں مہینے کے 15ویں دن جو مہینہ اس نے خود معین کیا تھا،
وہ بیت ایل کے مذبح پر جو اس نے بنایا تھا چڑھا اور بنی اسرائیل کے لیے عید مقرر کی اور مذبح پر بخور جلانے کو چڑھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔